ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ذکر ہوا، اور اسی ضمن میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ سب سے پہلے مخصوص حکم تھا، پھر اس کے بعد عام حکم آ گیا۔ تو یہ پردے سے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے حجاب، پردے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حجاب، یعنی پردہ۔ حجاب کے معنی ہے چھپانا، یعنی پردے کا حکم کب آیا؟ 5 صفر سن 5 ہجری۔ 5 ہجری چل رہی ہے نا ہماری۔ قرآن مجید میں سورۃ النور، سورۃ النساء، سورۃ پردے اور حجاب کے مسئلے کو بڑی تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سب سے پہلے کیا حکم نازل ہوا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ ازواج مطہرات کے لیے حکم نازل ہوا کہ جب بھی ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی معاملہ ہو، بات کرنی ہو، کوئی کسی بھی حوالے سے، پردے کے پیچھے سے۔ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے۔ بغیر اجازت کے عام حالات میں ویسے بھی نہیں آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک بے تکلفی تھی، حکم نہیں تھا۔ کوئی بھی آئے تو ایک تو بغیر اجازت کے نہ آئے، نمبر 2 یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے پردہ، وہ بھی پردہ کر، آپ بھی پردہ کرو، کوئی چیز پوچھنی ہو پردے کے پیچھے سے۔ پھر یہ دوسرا حکم نازل ہوا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے نبی، میں ترجمہ کر رہا ہوں، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین، کہ وہ لٹکائیں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی بڑی چادروں میں سے، ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، ان یعرفن، یہ کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، پس ان کو تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا، مہربان۔ یہ آیت نمبر 59 ہے سورۃ الاحزاب کی۔ اس کا ترجمہ کتاب سے بھی کر لیتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ یہ اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ کہ پاک دامن آزاد عورتیں ہیں، پھر انہیں آوارہ باندیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ دی جائے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حجاب اور پردے کی ہیئت، ہیئت کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہے کیفیت اور ایک ہے ہیئت۔ ہیئت کس کو بولتے ہیں؟ شکل، طریقہ، شکل۔ اس آیت مبارکہ میں حجاب اور پردے کی ہیئت پورے، دیکھیں پورا جو جملہ ہے نا، آیت پوری آیت نمبر 59 ہے، اس میں پورا کیا یدنین علیہن من جلابیبہن میں پوشیدہ ہے، یعنی اس پوری آیت کا محور کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین کہ وہ لٹکائیں، ڈالیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی بڑی بڑی چادروں میں سے۔ ایک عام معمول کا دوپٹہ سر پہ ہوتا ہے، عام لباس ہوتا ہے، اور ایک ہوتی بڑی چادر ہوتی ہے،
تو دیکھیں نیچے آ رہا ہے، وہ یہ کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیں، چادروں کے پلو لٹکا لیں۔ عربی زبان میں جلباب، ایک ہے جلابیب اور ایک ہے جلباب۔ جلابیب جمع ہے جلباب کی، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو۔ آپ نے دیکھو کہ بعض خواتین جب باہر نکلتی بڑی چادریں ان کے پاس ہوتی ہے، خصوصاً KPK میں آپ دیکھیں تو عورتیں جب نکلتی ہے باہر نا برقع نہیں پہنتی، ان کی بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں۔ KPK میں اس کا بڑا اہتمام دیکھا گیا، یا ویسے گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں بھی کچھ زیادہ نہ، شہر میں بھی بعض عورتیں ہوتی ہیں بڑی چادر اوڑھ لیتی ہیں، باری چادر ہوتی ہے، وہ پورا جسم ڈھکا ہوا نظر آتا ہے، پورا جسم مکمل ڈھکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کو جلباب بولتے ہیں۔ ایک عام استعمال کا دوپٹہ یا عام چادر ہوتی ہے، ایک بڑی چادر ہوتی ہے، اس میں پورا جسم ڈھک جاتا ہے، اگر وہ عورتیں پہن لیں تو باری برکم نظر آتی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں حجاب اور پردے کی ہیئت یدنین علیہن من جلابیبہن میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیں۔ عربی زبان میں جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، اور یدنین جس کا مادہ ادنا ہے، جس کے معنی قریب کر لینے اور لپیٹ لینے کے ہیں۔ یدنین کا معنی لٹکانا، ڈالنا اصل معنی۔ یہ لفظ جب حرف علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یدنین سے پہلے علا آ جاتا ہے، علا حرف جر ہے، زیر دیتا ہے، تو یہ اگر پہلے آ جائے تو اس کا معنی محض لپیٹ لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد ہے گھونگھٹ۔ کیا لفظ ہے؟ گھونگھٹ۔ ایک ہے پلو لٹکانا اور ایک ہے گھونگھٹ ڈالنا۔ وہ یوں کرتی ہے نا خواتین، باقاعدہ اس کی ہیئت ہے، میں نے حدیث یہاں نکالی ہے، حدیث تو نہیں ہے، مفسرین کے اقوال ہے، یہ میں نے نکالے ہے میرے پاس رکھ کے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عورت چادر اپنے اوپر ڈال لیتی ہے نا، وہ جو پلو ہوتے ہیں وہ لٹکا کے پھر یہ منہ چھپا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا خواتین جب سامنے آتی ہے تو وہ منہ چھپا دیتی ہے، چادر ڈال لیتی ہے، چہرہ چھپا لیتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہے صرف، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ یدنین کی تفسیر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کہتے جس کے معنی قریب کر لینے اور لپیٹ لینے کے ہیں۔ یہ لفظ جب حرف جر علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی محض لپیٹ لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد گھونگھٹ نکالنا یا پلو لٹکانا ہے۔ اس آیت کے اندر صرف چادر کو ڈال لینا مراد نہیں ہے، بلکہ چادر سے پورے جسم اور چہرے کو لپیٹ لینا مراد ہے، کیونکہ جب پلو لٹکانے کی بات آتی ہے تو گھونگھٹ چہرے پر ہی لٹکایا جا سکتا ہے، اور پھر اس سے یہ بات بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ چہرے کو ڈھانپنے سے ہی چہرے کا گھونگھٹ ہوتا ہے، اور اس سے ہی چہرے کو ڈھانپنے اور اس کا حجاب کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہاں اس آیت میں یدنین علیہن من جلابیبہن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا معنی محض چادر کا لپیٹ لینا ہی نہیں، بلکہ اسے جسم اور لباس کے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ زینت اور سنگار وغیرہ بہت اچھی طریقے سے چھپ جائے۔ تو محل فتنہ ہے نا، محل فتنہ چہرہ ہے جس سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، یا پھر عورت کے جسم پر لباس ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو، چہرہ ہے، نمبر دو لباس، اس طرح کا لباس انہوں نے پہن رکھا ہے۔ کبھی کبھی عورت جو ہے وہ آج کل جو برقعے آئے ہوئے نا، ایک ایک برقع لاکھوں روپے میں بکتا ہے، اتنا قیمتی کپڑا ہوتا ہے اور اتنی خوبصورت بناوٹ ہوتی ہے اس کی کہ وہ جب عورت پہن لیتی ہے تو شاید لباس سے زیادہ اس میں خوبصورت لگتی ہے۔ یعنی عرب کا لباس بھی تو جبے ہے نا، چاہے مرد حضرات ہے چاہے خواتین ہیں، وہ جبے پہنتی ہے، وہ لباس زیادہ خوبصورت ہے۔ تو عورت جب برقع پہن لیتی ہے، اس کے اوپر ایسی کڑھائی اور ایسے پھول ہوتے ہیں نا، آج کل برقعے آتے ہیں ملتے رہتے مارکیٹ میں، 6 لاکھ تک تو میں نے برقعے دیکھے، 6 لاکھ کے برقعے، 2 لاکھ 1.5 لاکھ، یہ تو عام ہے۔ اب وہ برقع جب عورت پہن لیتی ہے تو اس میں مطلب جسم اس طرح بن جاتا ہے، وضاقتہ وہ لباس ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن فوراً ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کل تو کھچڑی بن گئی ہے، آج کل تو یہ باتیں بہت دور چلی گئی، اس لیے کہ مخلوط نظام ہے اب۔
مرد عورت ایک ساتھ، سب سے خطرناک چیز دنیا کے اندر وہ ہے لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی النساء، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ سب سے پہلا ناحق قتل عورت کی وجہ سے ہوا، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اور آپ دیکھیں تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، اور یہ عورتیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، باہر نکل کے تقویٰ بھی دکھاتی ہے، اپنی پاکیاں بھی بیان کرتی ہے، اور مردوں کا دماغ بھی خراب کرتی ہے۔ کون سمجھا اس نظام کو؟ انگریزوں کا نظام ہے، ننگا نظام ہے، وہ ہمارے اوپر بھی آ گئی ہے۔ بہت مشکل، صاف ستھرا معاشرہ یہ قوم کی ترقی کا راز ہے، اسلامی معاشرے کی ترقی کا راز ہے۔ آپ نہیں کام کر سکیں گے، آپ کتنا بھی لوگوں کو اس میں بڑے مزہ آتا ہے، چاہے ہمارے فوجی لوگ ہو، چاہے ہمارے اسمبلی کے اندر عورتیں بول رہی ہیں، اسلامی نظام اور اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ساری عورتیں بری ہوئی ہیں، اور جماعت کے اندر عورتیں بے تحاشا، اور لوگ پھر ادھر ہمیں اصول سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں۔ اب دیکھیں یہ اگلا جملہ ہے، تفسیر تبری، یہ مشہور تفسیر ہے، عربی کے جو مشہور بڑی بڑی تفاسیر ہیں نا، ان میں ایک تفسیر تبری ہے، اور امام تبری تفسیر تبری جنہوں نے لکھی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ انہوں نے عبیدہ سلیمانی سے پوچھا، سألت عبیدہ، عبیدہ سے اس تفسیر کے بارے میں کنہوں نے سوال کیا؟ یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اصل لفظ کون سا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ کہتے ابن سیرین، میں نے عبیدہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے چادر سے پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھا، اس کی تفسیر سمجھائی۔ باقاعدہ ان کے پاس چادر تھی نا، وہ چادر اپنے اوپر ڈال کر کے پورا سر یوں چھپایا، دیکھے یوں، اور آنکھیں بس دکھا دی صرف۔ عورتیں آپ نے دیکھا عورتیں کرتی پوری چادر ڈال کر کے اور صرف آنکھیں نظر آتی، تو اس کا مطلب یوں سمجھایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب یہ ہے۔ اس تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے چادر پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھانپ کر صرف ایک آنکھ کھلا رکھا۔ اسی طرح کی روایت دوسری تفاسیر جیسے احکام القرآن، روح المعانی اور قرطبی میں بھی منقول ہے۔ ہر دور میں حجاب کی ضرورت اور اہمیت واضح رہی ہے۔ جب عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حجاب کی ضرورت پڑی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ اوباش لڑکے خواتین کو گزرتے ہوئے تنگ کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہماری ازواج کو مدینہ منورہ کے اوباش لڑکے پریشان کرتے ہیں، وہ یہودی لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ یہودی خواتین ہیں یا مومنات ہے، تو یا رسول اللہ کچھ فرق اس طرح واضح فرما دیجئے کہ مومنات کی انفرادیت واضح ہو جائے اور وہ محفوظ ہو جائے۔ جس پر درج ذیل آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ان آیت پر سختی سے عمل اس طرح کیا گیا کہ تمام مسلم خواتین جب بھی گھروں سے باہر نکلتی تھی تو وہ اپنے کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حکم نازل فرمایا، یہ اگلا حکم ہے۔ پہلے حکم کون سا آیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آیت نمبر کون سی ہے؟ 53۔ پہلے یہ حکم اترا ازواج مطہرات کے لیے، پھر دوسرا حکم آج جو آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے سورہ نور کی 31۔ یہ آیتیں ذہن میں رکھے۔ نمبر 1 احزاب کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 53۔ پھر دوسری آیت کون سی ہے؟ احزاب آیت 59، اور پھر کیا ہے؟ نور 31۔ یہ مراحل ہے، مراحل۔ اس میں تو بس اس کا ذکر ہے کہ پردہ کرے، سب کا ذکر ہے، کن کن سے کرے، پوری تفصیل سمجھا دی۔ دیکھیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹریفک کا نظام دیکھیں گندا، باہر آپ جائیں بہترین اصول کے گاڑیاں چلتی، کیوں؟ سسٹم بنایا گیا نا، بن گیا، ڈنڈا چلا تو لوگ چلے۔ صفائی کا نظام ادھر نہیں ہے، باہر دیکھیں بہترین ہے، روڈ صاف، راستے صاف، ادھر نہیں ہے۔ آپ جو بھی جس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، ہمارے دینی مدرسوں کے اندر دیکھیں خواتین الگ، ابھی دیکھیں یہ کلاس آپ کے سامنے ہے،
اس میں خواتین شریک ہے کہاں ہیں؟ اور یہ پروجیکٹر میں لگا ہوا ہے، یہ میں آیتیں لکھ رہا ہوں، خواتین بھی دیکھ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے بہتر نظام لایا جا سکتا ہے، یار آپ کے پاس وسائل ہو، کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔